الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخر الآيات۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب ہدایت عطا کی۔ اس بات کی خوشخبری ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں خاص مقام ہے، نجات کے بے شمار ذرائع ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا اس بات پر یقین مضبوط ہونا ضروری ہے کہ حق غالب ہو کر رہتا ہے، خواہ اس میں وقت لگے، وقتی طور پر اس کو مشکلات کا سامنا ہو، اور باطل جتنا بھی بڑھا ہوا اور ترقی کرتا ہوا اور حق کو دباتا ہوا نظر آئے، لیکن انجام کار اخیر میں اس کو زوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مثالوں کے ذریعے بھی اس بات کو سمجھایا ہے اور صاف لفظوں میں بھی سمجھایا ہے۔ مثلا یہ فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور اس طرح سے اسے پسپا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا گیا کہ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی تنہا اور اکیلا ہے، وہی غالب ہے، قہار ہے، زبردست ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں، ہر چیز اس کے سامنے مغلوب ہے، شکست خوردہ ہے، وہ حاوی ہے ہر چیز پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ اللہ کی قدرتیں جہاں بہت کچھ ہے، بہت طرح سے ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر، یہاں پر بارش کا بطور خاص ذکر کیا گیا اور بارش سے مثال دی گئی۔ فرمایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت جو ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ جو تنہا خدائی کا مالک ہے، اور وہ جو کہ غالب اور زبردست ہے، انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں اپنی اپنی وسعت، اپنی کیپیسٹی، اپنے سائز، اپنے حجم اور پانی کو قبول کرنے کی، جذب کرنے کی جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کے مطابق وادیاں بہہ پڑیں، ندیاں بہہ پڑیں۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور جب پانی کا بہاؤ آتا ہے تو یہ بہاؤ اپنے ساتھ خس و خاشاک کو بھی اوپر لے آتا ہے، میل کچیل کو اور ایسی چیزوں کو کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ زبد قرآن نے اس کو کہا، فوم ہوتا ہے جو پانی کے اوپر چلا آتا ہے، جس میں درخت کے پتے بھی ہوتے ہیں، جس میں تنکے بھی ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کی پھینکی ہوئی کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، سب مل جل کر ایسا لگتا ہے کہ سیلاب اور بہاؤ کے اوپر وہی حاوی ہے اور وہی نظر آ رہا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، قرآن نے ایک اور فوم کی مثال دی، ایک جھاگ کی اور خس و خاشاک کی مثال دی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور لوگ آگ میں جن چیزوں کو تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے، اس میں بھی اسی قسم کا میل کچیل ہوتا ہے کہ جب دھاتیں نکلتی ہیں زمین سے اور گولڈ اور آئرن اور کو لے کر اور پھر اسے بھٹی میں جب دبایا جاتا ہے
تو بہت سی امپیورٹیز بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، مٹی بھی ہوتی ہے اور ریت بھی چلی آتی ہے، اس کے ساتھ پتھر بھی ہے، لیکن یہ چیزیں تحلیل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے جب ان کو بھٹی میں آگ میں تپایا جاتا ہے اور میلٹ کیا جاتا ہے. جب ملٹنگ پروسیس کے بعد گولڈ اور آئرن اور جو چیزیں اللہ کی خالص بنائی دی ہیں اوپر آ جاتی ہیں، اور جل کر جو چیزیں ضائع ہونے والی ہیں، جو بیکار ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. حالانکہ بظاہر ملی جلی شکل میں وہ دونوں چیزیں آتی ہیں. تو اللہ نے آگ کی بھی مثال دی اور پانی کی بھی مثال دی. پانی میں بھی خالص پانی، صاف ستھرا پانی باقی رہ جاتا ہے، جو چیزیں اس کے ساتھ میل کچیل کے آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایسے ہی جو پیور میٹل ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، بقیہ چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ان کو بیکار ضائع کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اللہ نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے کہ بظاہر باطل جھاگ کی طرح اور فوم کی طرح اوپر آتا ہے، زبد اور رابیہ، اور بہت طاقتور نظر آتا ہے، اور نظروں میں وہی آتا ہے جیسے سیلاب میں پہلے میل کچیل اور خس و خاشاک اوپر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی اصل حیثیت نہیں ہوتی. پانی زمین میں ٹھہرتا ہے، زمین کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی کو اپنے سینے میں جذب کرتی ہے، اور پھر پیڑ پودے نکلتے ہیں اور طرح طرح کے پھل اور خوشنما رنگوں والی چیزیں اور پھول نکلتی ہیں جو انسانوں کے کام آنے والی ہوتی ہیں. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن گڑھے کی طرح ہوتی ہیں، پانی کو روک لیتی ہیں، جذب کر لیتی ہیں. وہ پانی برسات کے بعد اور اس موسم میں سال بھر لوگوں کے کام آتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. تو کم سے کم درجے میں یہ ہو کہ اگر انسان دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکے، پانی کو جذب کر کے پیڑ پودے پھول پتیاں اگا کر لوگوں کے کام نہ آ سکے، تو کم سے کم پانی کو روک تو لیں کہ پانی ہی کام میں آ جائے، وہ خالص پانی لوگوں کے استعمال میں آ جائے. اور تیسری طرح کی زمین وہ ہوتی ہے کہ لا تمسکوا ماء ولا تنبتوا کلاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی کہ نہ اس کے اندر پانی کو روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کچھ اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی چٹانی اور پتھریلی زمین ہے، وہاں سے پانی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ چٹانوں کے اوپر کی ریت بہا لے جاتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے مقاصد کے لیے بنایا ہوتا ہے، لیکن بظاہر انسانوں کو راست طور پر اس پانی سے اور پانی سے نکلنے والی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو ایسے ہی انسانوں میں بھی مختلف لوگ ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو جیسے یہ زمین کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ایسے ہی دلوں کا بھی حال. قرآن نازل ہوا، وحی آئی، نورانیت کی، ہدایت کی، روحانیت کی، اچھی خیر کی باتیں بتائی گئیں، تو دلوں کی زمین نرم ہو جاتی ہے، ان کو قبول کرتی ہے، سیکھتی ہے. اللہ کے جو انوار، نبی کے فیوز و برکات اور قرآن مجید کی روشنی اس پر پڑتی ہے، تو وہ ایک دوسروں تک روشنی کو پہنچاتی ہے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. ایک وہ دل ہوتے ہیں جو دل قبول تو کر لیتے ہیں چیزوں کو، لیکن دوسروں تک اسے نہیں پہنچا پاتے، اور ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوئی بات اندر جانے ہی نہیں دیتے، اور صحیح باتوں کو اختیار کرنے کے بجائے جیسے وہ شہد کی مکھیاں اچھے پیڑ پودوں پر بیٹھ کر اچھی چیزیں لا کر جمع کر کے پھر اس سے شہد تیار ہوتا ہے، اور ایک عام مکھیاں ہیں کہ جو گندگی پھیلانے والی ہوتی ہیں. تو بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گندگی پھیلاتے ہیں، برائی کو عام کرتے ہیں، خیر کا کوئی ذرہ شمع ان کے اندر نہیں ہوتا. وہ کسی چیز کو نہ خود اپنے لیے مفید بناتے ہیں نہ دوسروں کے لیے مفید بناتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو باطل ہے تو بالکل ہی زائل ہے، ختم ہے. اما الزبد فیذهب جفاء. قرآن نے كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء.
جہاں تک اس جھاگ کا تعلق ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، ضائع چلا جاتا ہے۔ خالص پانی ایک طرح کا ہوتا ہے، اور یہ جو کچرے، کوڑا کرکٹ، اس میں تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کسی کام ایسے ہی باطل ہے، بیکار، ناحق کی آواز، شر کی آواز، غلط بات کی دنیا میں دعوت، اسلام کو مٹانے کی ساری کوششیں، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ قرآن نے کہا یہ سب مٹ جانے والی چیزیں، ختم ہو جانے والی۔ تمہیں نظر آتا ہے کہ پانی کی سطح پہ نظر آ رہی ہیں، خوشنما نظر آ رہی ہیں، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہیں، ان کا دبدبہ ہے، ان کا غلبہ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ ختم ہو جانے والی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، زمین میں ٹھہر جاتی ہے، یعنی اس کا فیض، اس کا نفع، اس کا فائدہ عام ہوتا ہے، اور اس کو قرار حاصل ہوتا ہے، اس میں پائیداری ہوتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، اگرچہ اس کو بیچ میں مشکلات کا، فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم ہے 13ویں پارے میں ہی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اس سے بہت ملتی جلتی بیان فرمائی کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کی مثال ایک اچھے بار آور درخت سے دی ہے، جس درخت کے اندر پھل پھول لانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور موسم کے اعتبار سے انسان اس سے مستفید ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اور اس کے تنے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، فضاؤں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت ایسا درخت اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے، فیض پہنچاتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ صحیح طور پر باتوں کو سمجھ سکیں۔ بعض ایسے علماء گزرے ہیں، وہ کہتے تھے قرآن نے جو مثالیں دے کر باتیں سمجھائی ہیں اینالوجی کی شکل میں، اور مثال دے کر کہ زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، فلاں کی مثال فلاں کی طرح ہے، اور کوئی مثال، کوئی ایگزامپل اگر مجھے سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں شاید سمجھدار نہیں ہوں، چونکہ قرآن میں کہا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن علم والے ہی ان کو صحیح طور پر سمجھ پاتے ہیں اور ان کو سمجھ کر انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا اس لیے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ لوگ صحیح طور پہ باتوں کو سمجھیں، نصیحت حاصل کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ایمان پھلتے پھولتے درخت کی طرح ہے، اخلاص ایک تناور درخت کی طرح ہے، انسان کی اچھی نیت ایک بہت ہی مفید درخت کی طرح ہے، اس کا فائدہ عام ہوتا ہے، تام ہوتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، کہ گندی باتوں کی مثال بالکل ناپائیدار درخت کی طرح ہے جو جھاڑ جھنگار زمین میں اپنے طور پہ پیدا ہو جاتی ہیں، جن کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اکھاڑ کر ان کو پھینک دیا جاتا ہے، چھانٹ دیا جاتا ہے، تراش دیا جاتا ہے۔ اپنے چمن کو، گلستہ کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ دوسرے پیڑ پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ما لها من قرار، ان کو کوئی پائیداری حاصل نہیں ہوتی، ان میں ٹکنے کی، جمنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہی حال باطل کی ہے، شر کی ہے، بے حیائی کی ہے، بری باتوں کی ہے، سازش کی ہے، غلط کاموں میں حصہ لینے کی ہے، کہ جتنا بھی نظر آئے کہ یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے، بہت وائرل ہو رہی ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ہمیشہ سازشیں، کانسپریسی جو ہوتی ہیں وہ سازش کرنے والوں کو ہی لے ڈوبتی ہیں، وبال انہی کے سر آتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کوئی وقت نہیں بتایا ہے کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بتایا ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان والوں کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ بات بیان فرمائی کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں میرے بارے میں ان کے گمان کے قریب ہوں۔ فَلْيَظُنَّ بِي عَبْدِي مَا شَاءَ، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا چاہے گمان کرے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، جہاں رحم ہے، مغفرت ہے، معافی ہے، وہیں اللہ رب العزت کے اندر پکڑ کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ القہار بھی ہے، العزیز بھی ہے، وہ الجبار بھی ہے، وہ المنتقم بھی ہے، وہ ختم کر دینے والا، تہس نہس کر دینے والا، برباد کر دینے والا بھی ہے۔ اور اللہ نے برباد کر کے دکھایا، برباد کر کے دکھایا ہے اور دکھاتا رہتا ہے۔ اگر کسی کو ذرہ برابر بھی اس بات پہ شک ہو کہ آج کی طاقتیں اپنے ظلم کی وجہ سے ختم نہیں ہوں گی اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور ان کی پلاننگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگی، تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ایمان و یقین کو غور کر کے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طاقت سے زیادہ کسی کی طاقت پر بھروسہ اور یقین کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اسی دنیا میں دکھایا ہے کہ قوم نوح، ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس نے کیا نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن 950 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے طوفان سے ان کو دوچار کیا اور کشتی میں جو چند لوگ بچ گئے تھے سفینہ نوح میں، وہی ان کے ساتھ آ گئے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اچھائی کو ماننے والے ہمیشہ کم لوگ رہے ہیں، ایمان لانے والے ہمیشہ کم لوگ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میجورٹی میں ہوں، جن کی تعداد زیادہ ہو، جو 80% ہوں، ان کی چلے گی اور 20% والوں کی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ان پیمانوں کو بدلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہر دور میں قوم عاد کے پاس کیا کمی تھی، قوم سمود کے پاس کیا کمی تھی۔ وہ چٹانوں کو، پہاڑوں کو تراش کر محل بنایا کرتے تھے، اور قرآن نے قوم عاد سے کہا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ ہر اونچی جگہ پر تم محل بناتے ہو، کھلواڑ کرتے ہو، پکڑ کرتے ہو، تو انتہائی سخت انداز سے لوگوں سے انتقام لیتے ہو۔ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ باقی رہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان میں اور بارش میں ان لوگوں کو غرق کر دیا، قوم سمود کو مٹا دیا، فرعون کو مٹا دیا، فرعون ذی الاوتاد، بہت بڑے بڑے ستونوں والا فرعون، اور جس نے پیرامڈس بنائے، بڑے بڑے فرائض مصر اور ان کی تہذیبیں اور ان کی سویلائزیشنز اور ان کے کلچرز، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کے آس پاس اور ہمارے ملک کے بارڈر پر اور ساحلوں پر ہم جانتے ہیں کتنی بڑی بڑی تہذیبیں آج سے 5000 سال 7000 سال پہلے اسی دنیا میں رہ چکی ہیں۔ دنیا سمجھتی تھی کہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے، مٹا دی گئی۔ دنیا کبھی کسی کے لیے برقرار نہیں رہی۔ شداد گئے، نمرود گئے، قارون گئے، حامان گئے، ابو جہل کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، ابو لہب کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، اور جن کو مٹایا جاتا تھا آج ان کے نام لینے والے ہزاروں، سینکڑوں۔ کون سا نبی ہے جس کا تذکرہ موجود نہیں؟ کون سا نیک انسان تھا جس نے حق کی آواز دی تھی اور دنیا نے اسے بھلا دیا ہو؟ چند لوگ ماننے والے تھے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ان کی زندگی میں ان کی کتابیں پبلش نہیں ہو سکی۔ ان کے انتقال کے بعد ایسے لوگوں نے ان کی کتابیں خزانوں سے نکال کر چھاپی، کو پبلش کیا، دنیا بھر میں عام کیا، کہ جو ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کے بچے نہیں تھے، ان کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اسی حیدرآباد میں دائرۃ المعارف میں وہ کتابیں چھپی ہیں جو 2ری صدی 3ری صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتابیں، جو عرصے سے مینوسکرپٹس کی شکل میں تھی، ان کو شائع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو مٹنے نہیں دیتا، چھپنے نہیں دیتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا گیا کہ موطا آپ نے لکھی ہے، حدیث کی کتاب، اور بھی لوگ موطا نام سے بہت سی کتابیں لکھ رہے ہیں، تو آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس میں اخلاص ہوگا، ما وسع لوجہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ اور آج امام مالک کی موطا موجود ہے، اس کے علاوہ ان کے مقابلے میں ان کو نیچا دکھانے کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں اسی نام سے، وہ آج موجود نہیں ہے۔ یہ بہت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو ہمیشہ اوپر لے آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کو مٹانے کی کیا کوششیں نہیں کی گئی۔
قرآن کو مٹانے کی جو سازشیں مسلمانوں کو مٹا کر کی گئی، قوموں کو ایسا لگا کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے۔ جب بغداد کا زوال آیا، سقوط ہوا، تو کون سوچ سکتا تھا کہ مسلمان دوبارہ ابھر کر آئیں گے، اور کون سوچ سکتا تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کا کوئی غلبہ ہوگا۔ یہیں اسی ملک میں کتنی حکومتیں مسلمانوں کی آئیں اور گئیں، کتنے خاندان آئے اور گئے۔ آج اسلام بھی ہے، مسلمان بھی۔ بہت سی ہماری داخلی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے نور کے طور پر غالب رکھا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے اور منہ سے بجھا دے، وہ نہیں بجھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو برا لگے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کرنے والا ہے، نور کو مکمل کرنے والا ہے، یہ چیز بجھنے والی نہیں ہے۔ اور اسی لیے سب کو اسلام سے خطرہ ہے۔ اسلاموفوبیا کے نعرے دیے گئے، اس ملک میں داڑھی ٹوپی سے خطرہ ہے، لباس سے خطرہ ہے، حجاب سے خطرہ ہے۔ فرانس میں خطرہ اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوشش نہیں کی ان کو مٹانے کی تو 1950 تک ان کی حکومت آ جائے گی۔ مسلمان خود اپنے آپ میں ڈرا ہوا، مایوس، سہما ہوا، رحم کی بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمیں رہنے دیا جائے اس ملک میں، ہم بھی سٹیزن ہیں۔ اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، چونکہ ان کو اسلام کی طاقت معلوم۔ اور قرآن کو ختم کرنے کے لیے آپ سیٹرک ورسز لکھا سلمان رشدی نے، اسی دنیا میں ذلیل ہوا۔ سیٹرک ورسز کون پڑھتا ہے؟ کہاں گئی؟ ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ الفرقان الحق، the true الفرقان کے نام سے صافی اور ہادی جیسے فرضی ناموں سے وہ کتاب لکھی گئی قرآن کے مقابلے میں 99 میں۔ وہ کتاب کہاں گئی؟ ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ان قوموں کو، ان شخصیات کو ختم کر دیا، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، اچھے یا برے جو بھی، ان کو ہم خاک میں اڑا دیتے ہیں، ملیامیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہ جاتا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے بے تحاشا اپنا مال خرچ کریں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور مسلسل خرچ کرتے رہیں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر آخر کار ان کے لیے یہی بات باعث حسرت و افسوس ہوگی، اور ان کے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، پھر مغلوب ہوں گے۔ کتنی عیسائی مشنریز نے کوشش کی، پوری آبادی کو جہاں عیسائی بنا دے، ان کو ہیلپ کیا، ان کی مدد کی، اور بہت سے مسلمان ان سے متاثر بھی ہوئے، لیکن پھر جب موقع آیا تو انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ یہ مسجدیں نہیں مٹائی جا سکی، یہ مدارس نہیں مٹائے جا سکے، اذانیں ختم نہیں کی جا سکی، قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین پہنچ کر رہے گا وہاں تک جہاں تک راتیں پہنچی ہیں، جہاں تک دن پہنچا ہے، جہاں تک آبادی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عزّا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سمیٹ کر دکھا دیا، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، گویا نارتھ پول سے ساؤتھ پول تک حضور کے سامنے سب کچھ دکھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، کہ زمین کا جو حصہ مجھے سمیٹ کر دکھایا گیا اور بتایا گیا ہے، میری امت کی حکومت، ان کا اقتدار اور غلبہ وہاں تک پہنچے گا۔ اس لیے ہمارا یہ یقین اللہ پر ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیشہ مضبوطی آنی چاہیے، اور اپنی تاریخ سے جڑنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے ہماری اپنی سیرت کو، تاریخ کو، کہ بدر میں مسلمانوں کی کتنی کم تعداد تھی، کیسے فرشتوں سے اللہ نے ان کی مدد کی، احد میں مسلمان شکست کھا گئے، پھر اللہ نے خندق میں کیسے اٹھایا، یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا۔ ورنہ وہاں تو فرشتے اتر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی صحابہ کو مقابلہ کرنے کے لیے، اور اگر فرشتے مقابلے پہ آ کے باضابطہ مقابلہ کرتے تو ختم کر دیتے، لیکن فرشتوں نے سہارا دیا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اللہ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو خوشخبری ملے، تمہارے دل اس پر مطمئن ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ،
مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، جو غالب بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے، اور جس نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزور مت پڑو، غم زدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم حقیقی ایمان والے ہو۔ ہمیں اپنے ایمان و یقین کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم داعی بنیں، اسلام کا تعارف کرائیں، اپنی سوچ کو اسلام کے بارے میں مثبت رکھیں، شک و شبہ کے شکار نہ ہوں۔ اگر ہم خود قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوالات اٹھانے لگیں، ہم خود حدیث کے وجود پہ سوال اٹھانے لگیں، ہم اپنے علماء کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں، ہم خود اپنے دین کو نقصان پہنچانے میں لگ جائیں، تو پھر اس دین کا خدا حافظ ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمارا کیا حصہ ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، اس دین کا اتمام فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔